ایک نیا ناول سٹارٹ کیا ہے تیرے واسطے، جس کو تحریر کیا ہے ایمن رضا نے، اور اس کی اب تک 3 اقساط اپلوڈ ہو چکی ہیں جو کہ آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک رائٹر کے لیے بھی بہت اچھی اور حوصلہ افزا بات ہوتی ہے کہ ریڈرز اس کا لکھا پسند کریں اور اس کو سراہیں۔ تو چلے اب ہم بڑھتے ہیں ناول کی اگلی ایپیسوڈ 4 کی طرف۔ تیرے واسطے ایپیسوڈ 4۔ اس کے الٹ جواب پر حیرت سے اس کی بھویں اوپر کو اٹھی تھیں۔ مطلب؟ وہ اتنا ششدر تھا کہ بس یہی کہہ سکا، وہی جو آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ شان بے نیازی سے بولتی کندھے اچکا گئی۔ اس کی ٹیڑھی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ شادی تمہیں پسند کر کے کی ہے تو تم غلط ہو۔ میں نے یہ شادی صرف اپنے بیٹے۔ وہ اسے اس کی حیثیت یاد دلانے لگا تو وہ اس کی بات کاٹ کر درمیان میں بولی، بیٹے کایان کے لیے کی ہے، یہی نا؟ وہ ایک آئی برو اچکا کر بولی تو بولنا بھینج کر رہ گیا۔ پہلی بار کسی لڑکی کی جرأت ہوئی تھی اس کی بات کاٹنے کی۔ اپنی مرحوم بیوی شانزے کے بعد اگر کوئی اس کی بات کاٹنے کی جرأت رکھتا تھا تو شاید وہ سامنے کھڑی اس کی دوسری بیوی تھی۔ شہرزاد کے اسے عجیب طرح نیچے سے اوپر تک دیکھنے پر وہ بری طرح چڑھ کر بولا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ ایک لفظ چبا کر سامنے عروسی لباس میں موجود اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر سوال کر گیا، یہی کہ آپ کی خوش فہمی کی ہائٹ کتنی لمبی ہے؟ اس کے جواب پر وہ کدس کر ہی تو رہ گیا تھا۔ مطلب؟ وہ ایک بار پھر ضبط سے پوچھ بیٹھا۔ مجال تھی جو یہ لڑکی سیدھی طرح کوئی بات کر لے۔ اف، کہاں پھنس گئی میں؟ سوچا تھا کسی عقل مند سے پالا پڑا ہے، مگر افسوس اپنی بات کے مطلب سمجھاتے زندگی گزر جائے گی میری۔ وہ آئینے میں اپنی بندیاں درست کرتے بولی اور فون نکال کر ایک سیلفی لی جو باران سائیکل کو شعلوں پر گھسیٹ گئی تھی۔ باران نے غصے سے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اپنی طرف پلٹا کہ وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ وہ نرم و نازک وجود جہاں اس پر حدت لمس پر کپکپایا تھا تو اس وجود کا اثر باران سائیکل کو اپنے پورے تن بدن میں سرور کی طرح پھیلتا محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے دونوں اپنے حواسوں میں لوٹے تھے۔ ایک کی نظریں کھا جانے والی تھیں تو دوسرے کی نظروں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اسٹے ان یور لمٹس مسٹر۔ وہ دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پر جماتی اسے دھکا دے دی بولی تو وہ حیرت کی زیادتی سے اسے تکے گیا۔ اس لڑکی نے باران سائیکل کو جھٹکنے کی جرأت کی تھی جس کی گود میں ہمہ وقت کئی حسین دوشیزائیں آنے کو بے قرار رہتی تھیں۔ میں ایک بات آپ پر واضح کر دوں، اگر آپ نے اپنے بیٹے کے لیے شادی کی ہے تو مجھے بھی آپ میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں۔ یہ دنیا گیو اینڈ ٹیک پر چلتی ہے، میں نے بھی وہی کیا، اپنی عزت بچانے اور دھوکے سے بچنے کے لیے آپ کا استعمال کیا ہے۔ وہ ایک لفظ چبا کر ادا کرتی گردن اکڑا کر اس کے سامنے آتی بولی، جس کی بات پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا نکلا؟ اسے تو لگا تھا کہ اس لڑکی نے شادی اس کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کر کی تھی، مگر محترمہ کو اس میں سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ مطلب وہ سب؟ باران نے شادی ہال میں کی گئی اس کی گفتگو کی طرف اشارہ کیا۔ دکھاوا تھا، سب خوش رہنے کی اداکاری، اور یہی آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ وہ اس کے سینے پر اپنی انگلی سے دستک دے دی بولی، مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا جس پر وہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ مطلب یہ کہ یہ شادی آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کی ہے اور میں نے اپنی عزت کے لیے۔ میں آپ کے بیٹے کی ماں ہونے کا فرض نبھاؤں گی اور آپ معاشرے کے سامنے میرے اچھے محبت کرنے والے شوہر کی اداکاری کریں گے جس میں آپ آلریڈی ماہر ہیں، تو وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ آخری بات میں بھی وہ اس پر طنز کرنا نہ بھولی تھی جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ بولیں، منظور ہے؟ وہ اس کے آگے اپنا مہندی سے سجا ہاتھ کرتی وعدہ لینے لگی۔ منظور ہے۔ وہ بے خیالی میں ہی اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ دھرتے اس جھوٹی شادی کا دکھاوا کرنے کا وعدہ کر بیٹھا تھا۔ اس کے حامی بھرنے پر اس نے گہرا سانس بھرا اور آرام سے بیڈ پر ٹک کر 1-2 سیلفیز لیں جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی اس لڑکی کو کوئی دکھ نہیں پہنچا تھا؟ اس کی محبت نے اسے اس کی بہن کے ساتھ شادی رچا کر دھوکہ دیا تھا اور یہ پھر بھی اتنی چل نظر آ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے دوسری طرف آ کر کھڑا ہوا تو وہ اسے سوال طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ میرا بیڈ ہے، وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے بولا، لیکن مجھے تو لکڑی کا لگ رہا ہے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی معصومیت سے بولی تو وہ اسے آنکھیں دکھا کر رہ گیا۔ یہاں میں سوؤں گا، وہ دانت کچکچاتے بولا۔ تو سو جائیں، میں آپ کی نیند خراب تھوڑی کروں گی۔ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتی اٹھی اور سوٹ کیس سے اپنا ایک جوڑا لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ یہ کس بلا کو آخر میں نے اپنے پیچھے لگا لیا؟ وہ واش روم کے بند دروازے کو گھورتے ہوئے دیکھنے لگا جبکہ شہرزاد نے اندر داخل ہوتے سنک پر دونوں ہاتھ ٹکائے اپنی سرخ آنکھیں سامنے لگے آئینے میں اپنے عکس پر گاڑی۔ ان آنکھوں میں سرخی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی جیسے خون کی رگیں واضح ہوتی جا رہی ہوں، اور پھر ٹپ ٹپ کرتے آنسو ان غمگین آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔
وہ جو صبح سے خود کو مضبوط ظاہر کرتے چٹان بنی کھڑی تھی، اب یوں تنہائی کا لمحہ میسر آتے ہی سسک کر رو دی تھی۔ آخر کیوں اللہ پاک میرے ساتھ ہی یہ سب ہونا تھا؟ آخر کیا خطا تھی میری؟ وہ ایک دم گھٹنوں کے بل گرتی شدت سے رو دی، ہونٹوں پر ہاتھ سختی سے جما کر وہ اپنی آواز باہر جانے سے روک رہی تھی۔ میں تنہا ہو گئی ہوں، کوئی نہیں ہے میرا یہاں، جنہیں اپنا سمجھتی آئی وہی تو سب سے بڑے فریبی منافق نکلے۔ وہ لرزتے لبوں سے سرگوشی کرتے خود سے بولی، ہاتھ غصے سے سامنے دیوار پر مارا تو چھناکے سے چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے بکھرتی چلی گئیں۔ باہر بیڈ پر آرام سے لیٹا باران چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز پر ماتھے پر بل ڈالے تھوڑا بے چین ہوا۔ وہ ساکت سی بے جان نظروں سے اپنے بہتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ ان رگوں میں اس شخص کا خون تھا جس میں آج بھی اس نے احساسات کی جھلک تک نہ دیکھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی دیر کیسے برداشت کر لیا ڈیڈی مجھے آپ نے، اگر بوجھ ہی تھی تو کہہ دیتے، ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی اپنا، مگر یوں میرا مان تو نہ توڑتے۔ وہ زبردستی آنسو رگڑتی اٹھی اور پانی سے اپنے ہاتھوں سے بہتا خون صاف کرتی نہا کر کپڑے بدلنے لگی۔ کافی دیر بعد جب وہ نہا کر باہر نکلی تو باران کو خود کا ایکس رے کرتی نظروں سے جائزہ لیتے پایا۔ کیا ہے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈونٹ ٹیل می کہ مجھ پر دل آ گیا ہے اب آپ کا۔ وہ نظر چھوٹی کرتے غصے سے بولی تو وہ تمسخر سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے تو لگا تھا کوئی فیلنگز نہیں تم میں، مگر تمہاری آنکھیں راز افشا کرنے میں کامیاب ٹھہری ہیں کہ درد سے دل تو تمہارا بھی پھٹا ہے، اذیت کے بھنور میں تم بھی پھنسی ہو۔ وہ لبوں کا کونا دانتوں تلے دباتا گویا ہوا تو وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھے گئی۔ بہتر ہوگا اپنی بے لگام نظریں خود تک محدود رکھیں، مجھ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ بے لگام نظروں کو لگام ڈالنا شہرزاد اچھے سے جانتی ہے۔ وہ چلتی ہوئی آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تو اسے یوں بیڈ پر لیٹتے دیکھ وہ جھٹکے سے اٹھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ کلس کر رہ گیا۔ اب کیا سونے کے لیے بھی مجھے آپ کی اجازت درکار ہوگی؟ وہ جواباً طنزیہ انداز میں کہتی اسے سلگا ہی تو گئی تھی۔ تم میرے اتنے قریب نہیں سو سکتی، اس کی اجازت میں تمہیں ہرگز بھی نہیں دوں گا، اینڈ ڈونٹ میک می ریپیٹ مائی سیلف۔ وہ لب بھینچ کر اپنے آپ کو مزید کچھ سخت کہنے سے روکتا آنکھ گلتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنی مرحومہ بیوی کی جگہ پر لیٹتے دیکھ اس کے سینے میں جیسے کچھ چبھا تھا۔ کیوں؟ آپ کے اپنے نفس کے اتنے کچے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ بیڈ پر رات تک نہیں گزار پائیں گے؟ اس کی بات اسے شعلوں کی زد میں ہی تو دھکیل گئی تھی۔ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو تم لڑکی؟ جس رشتے پر اتنا اعتراض ہے وہ لمحہ نہیں لگاؤں گا اسے ختم کرنے میں۔ اسی کلائی ایک دم سختی سے مروڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تو وہ درد کے باعث اس کی سسکے نکلے۔ میں تو اچھے سے جانتی ہوں باران صاحب، مگر آپ بھول رہے ہیں، پورے میڈیا کے سامنے اپنایا ہے آپ نے مجھے، شادی کی ہے، مجھ سے خرید کر نہیں لائے، یا کوئی بکاؤ مال نہیں میں جسے جب چاہے رکھا یا جب چاہے ضرورت پوری ہونے پر پھینک دیا۔ وہ ایک لفظ چبا کر ادا کرتے اسے بہت کچھ باور کروا گئی، اور پھر مزید اس کی کسی بھی بات کو سنے بغیر لحاف منہ تک اوڑھ لیا، اور باران سائیکل جیسے پہلی بار بے زبان ہوا تھا، یوں جیسے کسی نے زبان سے سارے الفاظ نوچ لیے ہوں۔ اتنی ہیوی قسم کی باتیں اسے ہضم کرنے کی عادت کہاں تھی؟ ابھی گلا کھنکا کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کو یوں گھورا جیسے مداخلت پسند نہ آئی ہو، مگر اسے اٹھتے نہ دیکھ خود ہی ناچار اٹھا اور دروازہ کھلا جہاں شمیم بیگم کایان کو باہوں میں بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہٹو اب راستے سے، کیا ماں کا منہ دیکھتے رہو گے؟ اندر آنے دو مجھے، وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی جبکہ وہ انہیں رات کے اس پہر یہاں کھڑا نہ سمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ مگر کیوں مام؟ یہ تو میرے سونے کا ٹائم ہے، آپ جانتی ہیں، اور ویسے بھی یہ میری ویڈنگ نائٹ ہے۔ وہ کندھے اچکاتا وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا جیسے کہہ رہا ہو اب جائیں بھی۔ اس کی بات اور بے شرمی پر شہرزاد منہ ہی منہ میں توبہ کرتی رہ گئی اور تیزی سے اٹھتی دروازے کے قریب آئی۔ یہی منہ پھٹ اولاد رہ گئی تھی میری قسمت میں، اے خدا! وہ اسے گھورتی خدا سے شکوہ کرنے لگی۔ ارے ممی آئے نا اندر آپ۔ اس نے فوراً انہیں اندر آنے کی پیشکش کی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا، مطلب اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اسے ہٹاتی وہ اندر آ گئی۔ کایان تمہارے پاس آنے کی ضد کر رہا تھا کہ آج تمہارے ساتھ ہی سوئے گا۔ وہ کایان کی طرف اشارہ کرتی اپنے آنے کی وضاحت دینے لگیں۔ واٹ؟ ان کی بات پر باران شوق ہوا، جبکہ شہرزاد نے اگلے ہی لمحے کایان کو گود میں لیتے چٹاچٹ چوم لیا۔ میرے پاس سوئے گا میرا بیبی، وہ اسے گدگداتے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا، جبکہ باران کو تب چڑھی تھی۔ ممی یہ آج سے پہلے کبھی میرے ساتھ سویا ہے جو اب میری ویڈنگ نائٹ کے دن اسے میرے بیڈ روم میں لے آئی ہیں؟ وہ چڑے ہوئے لہجے میں بولتا شہرزاد کو اپنے ہی بیٹے کا دشمن لگا۔ کوئی شرم حیا ہے کہ بیچ کھائیے؟ شمیم بیگم اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کرنے لگیں۔ ڈیڈ کو پتا ہوگا، آخر انہیں پر گیا ہوں میں بھی، وہ بھی جواباً مہا ڈھیٹوں کی طرح بولا۔ اوکے ممی یہ یہیں سوئے گا۔ اس سے پہلے کہ شمیم بیگم اس کی شان میں مزید کچھ کہتی شہرزاد فوراً بول پڑی۔
ایکسکیوز می، یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتا لڑاکا عورتوں کے انداز میں بولتا شہرزاد کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنا تھا۔ اور یہ غالباً آپ کا بیٹا ہے، سڑک سے تو نہیں اٹھایا نا اسے؟ وہ بھی تیکھے لہجے میں بولتی اسے دانت پیسنے پر مجبور کر گئی۔ ان کی نوک جھونک دیکھ شمیم بیگم وہاں سے نکل گئیں، جبکہ وہ ان کے جانے کے بعد ہوش میں آیا تھا۔ اوئے کوڈو، چل اپنے کمرے میں جا کر سو۔ وہ شہرزاد کی گود میں موجود کایان کو آنکھیں دکھاتا بولا، نہیں، میں ماما شاید سوؤں گا، آپ جاؤ دوسرے کمرے میں۔ اسے زبان دکھا کر چھڑاتے صحیح معنوں میں اسے آنکھ لگا گیا تھا۔ ابے چل نکل، نہیں تو اٹھا کر باہر پھینکاؤں گا۔ وہ بھی اسی کا باپ تھا۔ آستینے چڑھاتے شہرزاد کی گود میں موجود ننھے شیطان کو دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ نہیں، یو بیڈ ڈیڈ، میں ادھر ہی ماما پاس سوؤں گا۔ وہ شہرزاد کی گردن میں منہ دیتے ضدی انداز میں بولا تو شہرزاد اسے کس کر گلے لگاتی بیڈ پر لے گئی اور بیڈ کے درمیان میں لٹا دیا۔ یہ یہاں نہیں سو سکتا، وہ شہرزاد کے سر پر کھڑے ہو کر غصے سے بولا۔ مگر کیوں؟ وہ حیرت سے آنکھیں بڑی کیے وجہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ مجھے عادت نہیں، وہ اسے تیز نگاہوں سے گھورتا بولا۔ تو جواباً وہ بھی اسے گھورتے اپنے اور کایان پر لحاف کھینچ کر بغیر جواب دیے لیٹ گئی، جس پر وہ تب کر رہ گیا۔ یا تو یہ یہاں سوئے گا یا میں۔ وہ دوسری طرف سے بیڈ پر بیٹھتے سینے پر ہاتھ باندھے اٹل لہجے میں گویا ہوا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا بستر نیچے لگا دیتی ہوں، شہرزاد کندھے اچکا کر بولی۔ اپنی اتنی حد پر جل کر خاک ہو گیا تھا وہ۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ آخر میں وہ بے بسی سے دھمکی سے نواز گیا، جس پر وہ آنکھیں بند کے شان بے نیازی سے بولی، شوق سے دیکھیے، پوری رات پڑی ہے دیکھنے کے لیے، بس مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ اس کے کرارے وار پر وہ دانت کچکچاتا ان کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ یہ پہلا تجربہ تھا اس کا اپنے ساتھ اپنی مرحومہ بیوی کے علاوہ کسی کو سلانے کا۔ شانزے کے علاوہ آج پہلی بار وہ ان دونوں کے ساتھ سویا تھا، تبھی چڑ چڑھ رہی تھی۔ تم کسی دن ضائع ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں میں، بتا رہا ہوں۔ وہ غصے سے اسے لحاف کھینچ کر اپنے اوپر اوڑھتے اسے پھر سے دھمکی لگا گیا۔ بے فکر رہیں، مجھے ضائع کر کے زندہ آپ بھی نہیں بچیں گے، یہ گارنٹی ہے میری۔ وہ بھی اسی کے انداز میں کہتے دوبارہ لحاف اپنے اوپر درست کرنے لگی تو وہ اسے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگا، جس نے سائڈ لیمپ بھی آف کر دیا تھا، اور اب کایان کو تھپک تھپک کر سلاتے ہوئے ہلکی سی آواز میں لوری گنگنانے لگی، جسے سنتے سنتے نہ جانے کب کایان کے ساتھ وہ بھی نیند کی وادی میں اتر گیا، اسے کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ جیسے ہی حور گھر کے اندر داخل ہوئی، بھاری ہاتھ کے پڑنے والے تھپڑ نے اسے شدید درد میں مبتلا کرتے دور پٹخا وہ درد سے کراہی جب اس کی مامی نے بالوں سے کھینچتے اسے سیدھا کیا۔ بتا کمبخت، کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ وہ اس کے بال کھینچتے غصے سے اس پر دھاڑی تو اسے اپنے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ مامی قسم لے لو، میں تو انڈے بریڈ لینے ہی گئی تھی۔ وہ زخمی ہاتھ سے نیچے گرے انڈوں کی طرف اشارہ کرتی بولی، جو اب ٹوٹ کر ضائع ہو چکے تھے۔ جھوٹ بولتی ہے کمبخت۔ وہ ایک اور تھپڑ اسے مارنے ہی لگی تھی جب کسی نے ہوا میں معلق ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور کیا لگتا ہے آپ کو، کس نے روکا ہوگا تھپڑ؟ اس کی مامی کا ہاتھ کس نے پکڑا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہیرو صاحب آ گئے ہوں گے، ہیرو صاحب کی انٹری ہو گئی ہوگی اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ مامی کا ہاتھ پکڑ لیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جب ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔